آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس دوران میری فیملی کی سہگونی سے گزری. میرے بچے دیکھیں نا, میرا بیٹا 3 سال وار زون میں رہا ہے. اس کمیشن تمغہ امتیاز ملٹری آپ کو ملا. جی بالکل, مگر یہ تمغہ امتیاز بھی آپ کو لاپتہ ہونے سے نہیں بچا سکا. ہاں بس یہی دکھ کی بات یہ ہے. جو اہم بات یہ تھی کہ اس کے باوجود مجھ پہ جو الزام لگایا گیا کہ میرا کلبھوشن جہادیو سے کوئی تعلق تھا اور میرے لیپ ٹاپ سے یہ چیزیں برآمد ہوئی, جبکہ بعد میں نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ جمع کرایا کہ میرے گھر سے تو کوئی لیپ ٹاپ نہیں لے گا. اور رہا کرتے وقت یہ بھی کہا گیا کہ جی ان کو کہا جائے کہ اپنے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ دیں. تو ججز بڑے حیران ہوئے کورٹ میں. انہوں نے کہا کہ آپ تو پھر یہ آپ نے ریکارڈ کہاں سے لائے جب آپ کے پاس پاسورڈ ہی نہیں تھا, اور آپ 37 دنوں میں اتنی بڑی ایجنسی ہے آپ اس کا لیپ ٹاپ ہی نہیں کھول سکے. تو میرے بیٹے نے ادھر ہی بتایا کہ سر ہمارے ہاں سے تو کوئی لیپ ٹاپ لے ہی نہیں گئے. تو یہ 17 دسمبر کی رات 12:30 بجے کے قریب یہ میرے گھر کے دروازے بیٹے میرے کو بیل دی. انہوں نے کہا جی کوئی علی اس کا دوست تھا, اس کا نام لیا, وہ اندر داخل ہو گیا زبردستی, اور ان کو پوچھ کرتے ہوئے وہ سیدھے میرے بیڈ روم میں آئے. میں سویا ہوا تھا, مجھے وہاں سے انہوں نے جگایا اور مجھے ساتھ پکڑ کے لے گئے میرے اہل خانہ کے سامنے. اور یہ سارے لوگ یہ ہمارے جو محافظان وطن ہیں یہ سارے مسلح تھے, اور گن پوائنٹ پہ مجھے میرے گھر سے اغوا کیا گیا اور باہر لا کے میرے منہ کے اوپر ایک ٹوپی پہنا دی گئی سیاہ رنگ کا. مجھے لے نہیں, ان کے پاس کو گرفتار جو ورڈ گرفتار ہے نا یہ آرمی ایکٹ میں کہیں نہیں دیا ہوا. دیر از نو ورڈ آف اریسٹ آف سویلین ان دی آرمی ایکٹ. آرمی ایکٹ بنا ہی آرمی والوں کے لیے. قانون تو یہ کہتا ہے کہ سیکریٹ ایکٹ کے تحت یہ پہلے میرے خلاف کوئی FIR درج کرواتے, پھر وہاں سے اس FIR کی بنیاد پہ سرچ وارنٹ لیتے, اریسٹ وارنٹ مجسٹریٹ ایشو کرتا. یہ تو قانون کہہ رہا ہے. چڑھ گیا مجھے وہاں سے اور میرے سر پہ کالا سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا دیا اور پٹی باندھ دی گئی آنکھوں میں. وہ 45 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ایک اور بلڈنگ تھی, میرا خیال ہے وہ اسلام آباد کا کوئی مضافات ہے, وہاں پر لے آئے اور وہاں آ کر انہوں نے میری فوٹو وغیرہ بنائی. اور اس کے بعد ایک انڈر گراؤنڈ بنکر تھا, اس کے اندر وہ مجھے لے گئے پکڑ کے, جی آپ سیڑھیاں نیچے اترے. وہ اندر جب مجھے لے گئے, جب میں نے, اور ایک بڑی لمبی راہداری تھی, ایک پوری انڈر گراؤنڈ ایک جیل ہے, وہ اس جیل کے اندر کا جو لاسٹ کمرہ تھا اس کمرے میں انہوں نے مجھے جا کے ڈیلیور کر دیا. اور وہ پھر وہاں, یہ دسمبر کی شدید سرد رات تھی. میرے جو میں تو رات کو بھی ٹوپی پہن کے سوتا ہوں, آئی ایم این اولڈ مین, وہ بھی انہوں نے اتروا لی تھی. اور وہاں اندر انہوں نے AC اس کا آن کر دی, کمرے میں ایک AC لگا ہوا تھا. وہ کیونکہ شدید سردی اور AC کی وجہ سے میری 2 دن کے اندر کنڈیشن جو تھی وہ اٹ بیکیم اب نارمل, کیونکہ اتنی شدید سردی تو میری برداشت سے بھی باہر تھی. تو تیسرے دن میری جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو پھر مجھے وہاں سے ہاسپٹل لے گئے. ایک میڈیکل میرا چیک اپ ہوا, وہ بھی نہ میں نے ڈاکٹر کو دیکھا نہ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا. میرے پہ کمبل ڈالا ہوا تھا, انہوں نے بس BP اور نبض وغیرہ چیک کی. پھر مجھے وہ GHQ کے قریب ایک جیل ہے, وہاں پر GHQ کے بالکل اندر MH کے سامنے وہاں پر وہ لے گیا. مجھے تو نہ کوئی چارج شیٹ دی گئی, نہ کسی نے اس حوالے سے مجھے پوچھا, اور نہ کوئی ایسی چارج شیٹ ہائی کورٹ میں پیش کی گئی. بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جو اپیل دائر کی اس کے ڈاکومنٹ میں بھی میں نے کہا جی اس میں بھی تو کم از کم لگا دیتے اگر تھی. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, نہ کوئی انٹروگیشن. ایک تو بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ اس واقعے سے چند دن پہلے میں نے ہائی کورٹ میں کیس کیا ہوا تھا 2018 سے ریگارڈنگ انگور اڈا. جنرل رحیق شریف صاحب نے انگور اڈا پاکستان کی ایک چیک پوسٹ ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر افغانستان کے حوالے کر دی. میں نے اخبارات میں ساری چیزیں پڑھی اور ان کا چوہدری صاحب کا بیان پڑھا, تو میں نے ایک ریٹ دائر کی سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, اسلام آباد پنڈی ہائی کورٹ میں, کیونکہ اس میں نے یہ پوائنٹ لیا کہ سیکشن 24 کے تحت اگر کوئی کمانڈر کوئی چیک پوسٹ فیڈرل گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر دے دے تو اس کی سزا موت ہے. اور اس میں آسم باجوہ صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ ہم نے بیٹر ریلیشن شپ کے لیے یہ ہینڈ اوور کیے. تو وہ میرے پاس تشریف لائے 2 افسر چند دن پہلے, اور انہوں نے مجھے آ کے افسر اپنے حکام بالا جو ہمارے یہاں افواج پاکستان کو ان کا پیغام دیا کہ یہ سارا آپ ریٹ واپس لے لیں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ واپس لے لیں. میں نے کہا کہ بھائی میں ایک ریٹ دائر کر چکا ہوں وتھ فیکٹس کے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں, اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ہیلی کاپٹر پہ وہاں لے جائیں. ہم نے بارڈر ایڈجسٹمنٹ کی ہے. میں نے کہا اگر کی ہے تو آپ یہ ریٹرن دے دیں. آپ کو ہائی کورٹ نے نوٹس دیا ہوا کہ کس قانون کے تحت آپ جواب دے دیں وہاں پر, لیکن میں واپس نہیں لے سکتا. پیک کا چیئرمین بھی لگا دی. اسی بنیاد پہ میں نے دوبارہ اپلیکیشن دی کہ میرے کیس کی جلدی ہیئرنگ کی جائے. انہوں نے اس کی ڈیٹ فکس کر دی. انہوں نے کہا جی نیکسٹ 17 کو اس کی کیس کی ہیئرنگ ہوگی. تو یہ مجھے پکڑنے, انہوں نے جب میں نے نہیں مانا تو اس کے 3-4 دنوں بعد یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا. یہ مجھے تو 37 ڈیز رکھا گیا. وہ 3 دن پہلے اسلام آباد کے قریب اور پھر باقی دن جو پنڈی میں, وہاں بھی ایک جیل تھی, وہاں بھی ایک دن مجھے ایک انڈر گراؤنڈ جیل میں بھی لے گئے. وہ بھی اسی طرح میرے منہ پہ کپڑا ڈال کے کہا گیا جی آپ کو تھرو آؤٹ یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ پہ چارجز کیا ہے؟ کوئی بالکل نہیں بتایا گیا. اس کی یہ ضرور کہا گیا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اگر آپ باہر جا کر ریٹ واپس لے لیں.
میں نے کہا جی وہ تو آپ میں نے انہوں نے بے شمار مجھ سے کاغذوں پہ سائن، میرے پاس تو اینک بھی نہیں تھی، لیکن میں نے کہا یار قیدی کا کیا، قیدی سے یہ اصل میں ان کا یہ تھا کہ مجھے میں انڈر ٹیکنگ دوں کہ میں ان کے بعد باہر آ کے میں ان پہ کوئی کیس نہیں دائر کروں گا. لیکن ہوا یہ کہ بعد میں پھر میں جب رہا ہو کے آیا تو پتہ چلا انہوں نے وہ کیس سپریم کورٹ میں دائر کیا ہوا، مجھے تو اس کا نہیں پتا تھا، میں باہر آیا تو پتہ چلا، اور اس میں بھی میں کورٹ میں پیش ہوا اور میں نے کورٹ میں ایفیڈیوٹ دیا کہ جناب مجھے تو کوئی چارج شیٹ کوئی کچھ بھی نہیں ملا. یہ 40 سال بعد ڈیسیژن آیا. مجھ سے پہلے احمد فراز صاحب کو ضیاء الحق کے زمانے میں اسی طرح اس سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا، ان کو بھی افضل ذلت صاحب نے اسی طرح رہا کیا. اب سپریم کورٹ میں کہاں تک پہنچے؟